رب کائنات کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ او لوگو، جہنم کی آگ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا جہنم کی آگ ڈیزلوں سے جلے گی؟ کیا جہنم کی آگ کوئلوں سے جلے گی؟ کیا جہنم کی آگ لکڑیوں سے جلے گی؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، او لوگو، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزلوں سے نہیں جلے گی، کوئلوں سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جہنم کی آگ کس چیز سے جلے گی۔ قرآن ببانگ دوحل اعلان کرتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، او لوگو، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات واضح ہو گئی کہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزلوں سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ جہنم کی آگ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ آگے رب کائنات نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، او لوگو، جہنم کا داروغہ انسان نہیں ہوں گے، جہنم کا چوکیدار انسان نہیں ہوں گے، وہ تو فرشتے ہوں گے، اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور وہاں پہ آپ کا کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی۔ جہنم کا داروغہ اگر انسان ہوں گے، اگر چوکیدار انسان ہوں گے تو وہ رشوت لے کے کوئی بھی کام کر سکتے تھے، لیکن وہ لوگوں جو رشوت دینے والے، ذرا کان کھول کر سن لو، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو جہنم کی سرٹیفکیٹ مل جائے اور وہاں پہ آپ کھوجتے پھرے اور کہیں کہ اے فرشتے یہ 10,000 روپے لے لو، یہ 20,000 روپے لے لو، یہ 30,000 روپے رشوت کے طور پر لے لو، اور ہمیں جو جہنم کی سرٹیفکیٹ ملی ہے، اے فرشتہ یہ جہنم کی سرٹیفکیٹ ہمارا بالائے طاق رکھ دو اور ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، آپ نہ رشوت دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ جہنم میں کوئی جہنم کا داروغہ فرشتے ہوں گے اور وہ کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج کل ہم والدین اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جان بوجھ کر ڈال رہے ہیں، ہم والدین اپنی اولاد کو جان بوجھ کر جہنم میں گھسیڑ رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ آپ کو سن کے بڑا تعجب ہوگا کہ یہ کون سی بات ہے کہ اولاد جہنم میں اپنی اولاد کو کیسے ڈالیں گے؟ جب اس منظر کو آپ دیکھیں گے، جب آپ اس کو سنیں گے تو واقعی آپ کہیں گے کہ نہیں، واقعی والدین اپنی اولاد کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، جب بچہ 6 سال کا ہوتا ہے، 7 سال کا ہوتا ہے، ذرا اس منظر پہ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس وقت اس بچے کی عمر اسکول جانے کا ہوتا ہے، اس وقت اسکول جانے کا، مدرسہ جانے کا وقت ہوتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، حدیث کی تعلیم سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے کا وقت ہوتا ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو پہچاننے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم والدین اپنے اولاد کو اسکول یا مدرسہ نہ بھیج کر اسے کہتے ہیں اے میرے بیٹے یہ 2 بھینس ہیں اور یہ گائے ہے، اس کی پرورش تمہیں کرنی ہے، کس طرح اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، کس طرح اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، یہ تمہارے ذمہ میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا بتائیے، ذرا تصور کیجئے کہ اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ تو گھاس کاٹنے والوں سے ان کی محبت ہوگی، گھاس کاٹنے کے لیے مکئی کے کھیت جائیں گے اور وہاں پہ وہ زنا کریں گے اور گھاس کاٹنے والوں کے ساتھ جوا کھیلیں گے، شراب پیئیں گے اور نہ جانے کیا کیا کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا بتائیے، وہ بچے اسکول جا سکتے ہیں، وہ بچے قرآن کریم کی تعلیم سیکھ سکتا ہے، حدیث کی تعلیم سیکھ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا بتائیے، والدین اپنی اولاد کو جہنم میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے جہنم کا دردناک عذاب، جس سے ہم والدین کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ خود بچیے،
اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ لیکن آج کل ہم والدین تو اپنی اولاد کو جان بوجھ کر جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر والدین سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ انسان، ہم نے تمہیں 2 لڑکیاں اور 3 لڑکیاں عطا کیا تھا، کہاں تک تم نے ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کے اہتمام کیا؟ کہاں تک تم نے ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کے اہتمام کیا؟ کیا تم نے انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے انہیں حدیث کی تعلیم دی ہے؟ نہیں۔ اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ سے کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر شخص سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام راع، چنانچہ امام وقت کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ عقیم الدین ٹولہ کی جامع مسجد ہے، اس کا جو امام ہے وہ اگر منمانی کرتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر وہ جمعہ کی نماز، جمعہ کی اذان 12:30 بجے دی جاتی ہے یا 12:15 بجے دی جاتی ہے، لیکن وہ منمانی کے طور پر 1:45 بجے جمعہ کی اذان دلواتے ہیں اور 1:30 بجے تک تقریر چلواتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں اس امام سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں 2 لڑکیاں اور 3 لڑکیاں عطا کیا تھا، کیا تم نے انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے انہیں حدیث کی تعلیم دی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے انہیں نماز پڑھنے کا شوق پیدا کروایا ہے؟ نہیں۔ اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ سے کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہ اگر ان سوالات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دینی پڑے گی، اپنی اولاد کو حدیث کی تعلیم دینی پڑے گی، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھانا پڑے گا، اپنی اولاد کو روزہ رکھنے کا شوق پیدا کروانا پڑے گا، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کے ان سوالات سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جائیں گے کہاں؟ والدین اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا اور اس وقت آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج کل ہم والدین اس کا الٹا کر رہے ہیں اور الٹا کرنے کی وجہ والدین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، ان کو حدیث کی تعلیم نہیں دی، ان کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں سکھایا، ان کو روزہ رکھنے کا شوق پیدا نہیں کروایا، بلکہ والد اپنے بیٹے اور بیٹی اور بیوی یعنی تمام گھر والوں کے ساتھ مل کر سنیما ہال میں فلم دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس میں ننگی ننگی تصویروں کو دیکھتے ہیں اور ان ننگی ننگی تصویروں کو دیکھ کر بیٹا بھی ہنستا ہے، باپ بھی ہنستا ہے، بیٹی بھی ہنستی ہے اور بیوی بھی ہنستی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا بتائیے کہ اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے، 6 سال کا ہوتا ہے تو اپنے ابا سے پرشن کرتے ہیں، اپنے ابا سے کوشچن کرتا ہے، ابا مجھے اسکرین ٹچ والا موبائل چاہیے، مجھے بڑا موبائل چاہیے، میں بھی اس میں فلم دیکھوں گا اور اس میں خراب خراب تصویریں دیکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی فلم دیکھتے ہیں، آپ گندی گندی تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ بیٹی بھی ماں سے کہے گی، ماں جس طرح کی حرکت کرتی ہے اسی طرح بیٹی بھی اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بھی کرنا چاہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیسے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ تربیت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس طرح اگر آپ کرتے رہیں گے، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جو فلم دیکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو دیکھتے ہیں، میرے بھائیوں اس کا اثر بہت برا ہوگا۔ اللہ کے نبی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے۔
اللہ کے نبی جس طرح بچوں کی تربیت کیے ہیں اس طرح ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے. کس طرح کیے ہیں سنیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا. وہ بچہ کبھی تو دایاں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, کبھی تو بایاں ہاتھ پلیٹ کے اندر گھسیڑتا تھا, ڈالتا تھا, کبھی تو دونوں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, کبھی تو پلیٹ کے چاروں طرف سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس کو دیکھ کر, اس بچے کی یہ حرکت کو دیکھ کر کہا, اے بچہ تم جو کھانا کھا رہے ہو کبھی تو دایاں ہاتھ سے کھا رہے ہو, کبھی تو بایاں ہاتھ سے کھا رہے ہو, کبھی تو پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہے ہو. اے بچہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, اس طرح اسلام نہیں بتاتا ہے کہ اس طرح کھانا کھاؤ. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے. اللہ کے نبی اس کو تربیت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے بچہ جب بھی تم کھانا کھانے کا ارادہ کرو تو دونوں ہاتھ کے ہتھیلیوں کو اچھی طرح سے دھو لو, اور جب بھی کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ, اور دایاں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اور اے بچے سنو, تم جو اس طرح کھانا کھا رہے ہو, دونوں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو, پلیٹ کے چاروں طرف سے کھانا کھا رہے ہو, ایسا طریقہ نہیں ہے. تم اپنے کنارہ سے ایک طرف سے کھانا کھاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, اس طرح سے اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کی تربیت کی. اور ہم والدین اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرتے ہیں سنیے. اللہ کے نبی نے اس طرح فوراً بتا دیے, ٹوک دیے, اپنے بچوں کو بتائے کہ اس طرح کھانا کھاؤ, اس طرح کھانا مت کھاؤ. لیکن ہم والدین اس طرح تربیت کرتے ہیں. ہم والدین کے سامنے بچہ کھانا کھا رہا ہے, کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے, کبھی تو دایاں ہاتھ سے کھا رہا ہے, کبھی بایاں ہاتھ سے کھا رہا ہے, کبھی تو ڈانس کرتے ہوئے کھا رہا ہے, کبھی تو اس طرح کر رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے, کبھی ڈانس کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے. ہم والدین کے سامنے بچے اس طرح کر رہے ہیں اور اس طرح کر کے کھانا کھا رہے ہیں, کبھی تو اس طرح کر رہا ہے, منہ کو گھما رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے. لیکن ہم والدین کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں گھستی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, ہم اپنی بچوں کو بتائیں کہ میرے بیٹے تم جو کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہو, کبھی تو ڈانس کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہو, کبھی تو ناچ ناچ کے کھانا کھا رہے ہو, کبھی تو دایاں ہاتھ میں کبھی تو بایاں ہاتھ میں کھانا کھا رہے ہو. اے میرے بچے اس طرح کھانا نہیں کھانا چاہیے, بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور دایاں ہاتھ سے کھاؤ. اس طرح کی بات ہم والدین کی کھوپڑی میں اپنی اولاد کے تئیں نہیں نکلتی ہے. ذرا تصور کیجیے, ذرا سوچئے کیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گے. ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج میں, سوسائٹی میں, اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں, ہماری نظروں کے سامنے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. لیکن ہم والدین کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, ان کو ڈانٹیں, ان کی اصلاح کریں. اس طرح کی بات ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتی ہے. اور سنیے کس طرح ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے. ایک صحابیہ کے گھر میں ایک بچہ جب بھی پیشاب و پاخانہ کرتا تھا, اس منظر پہ بھی ذرا غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, کہ وہ بچہ جب بھی پیشاب و پاخانہ کرتا تھا تو اس کی ماں اس کے شرمگاہ میں پانی کو انڈیل دیا کرتی تھی. وہ بچہ جب بھی پیشاب کرتا تھا تو اس کی ماں اس کے شرمگاہ میں پانی کو ڈال دیا کرتی تھی, اس کے شرمگاہ میں پانی کو انڈیل دیا کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ پہلی مرتبہ چلنے کا لائق بنا اور وہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہا تھا بچہ, اور چھوٹا سا پیالہ میں پانی لیا اور پانی لے کر وہ چلنے لگا. نالا کے پاس بیٹھا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ پیالہ سے پانی کو اپنے شرمگاہ میں انڈیل دیا, اور اس کی ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ سے کہ رب کعبہ کی قسم, آج میں نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں, آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوں. جو میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی تھی آج میں اس میں کامیاب ہو چکی ہوں. اور اس ماں کے آنکھ سے
خوشی کے مارے اس کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، یقیناً آپ کے بچے کی صحیح تربیت ہوگی اور آگے چل کے وہ کبھی بھی بگڑیں گے نہیں، کبھی بھی ماں کو گالی نہیں دیں گے، کبھی بھی باپ کو گالی نہیں دیں گے، بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے اس طرح کریں گے۔ آج کل ہمارے سماج سوسائٹی میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس منظر پہ بھی ذرا غور کیجئے۔ عبد القادر جیلانی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ماں کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی بہت بڑے آدمی تھے، بہت ذہین انسان تھے، بہت عظیم انسان۔ دیکھیے ماں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں۔ 10 یا 11 سال کا چھوٹا سا بچہ پڑھنے کے لیے بہت دور جا رہے ہیں اور ماں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے یہ 40 دینار 40 اشرفیہ اپنے جیب میں رکھ لو، یہ تمہارا کام آئے گا، راستہ میں کام آئے گا، اور جس مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہو وہاں پہ کام آئے گا، کاپی قلم خریدنے میں کام آئے گا، جب تمہیں بھوک لگے گی تو ناشتہ وغیرہ کرنے میں کام آئے گا۔ اے میرے بیٹے یہ 40 اشرفیہ اپنے جیب میں ڈال لو، اور میرے بیٹے یہ بات بھی اپنی کھوپڑی میں بیٹھا لو کہ کسی بھی حالات میں کتنوں ہی دشواری ہو جائے، کتنوں ہی مصیبت تمہارے پاس آ پڑے، لیکن کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر کے اس کو بھیج دیے۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ عبد القادر جیلانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ نکل پڑے۔ سنیے اس منظر کو ذرا غور سے۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، سب کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ قافلے کے جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ڈھیر سارے لوگوں کے پاس سے سامان لے لیے، اور جب عبد القادر جیلانی کی باری آئی اس سے پوچھا گیا تمہارے پاس کیا کیا ہے ذرا بتاؤ۔ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، 40 درہم ہیں۔ جب یہ بات عبد القادر جیلانی نے کہہ دیا ان ڈاکوؤں کے سامنے تو وہ سب ان کو لے کر سرداروں کے پاس لے کر چلے گئے۔ ڈاکوؤں کے جو سردار ہوتے ہیں ان کے پاس ان کو لے کر چلے گئے۔ سردار نے پوچھا اے بچہ بتا تمہارے پاس کیا کیا ہے۔ وہاں پر بھی عبد القادر جیلانی نے ببانگے دوہل اعلان کر کے کہا کہ ہمارے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ سردار تو ہکا بکا ہو گئے، یہ ہمت کہاں سے ان کو ملی۔ اس بچہ سے کہا کہ اے بچہ تم اگر جھوٹ بول دیتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تمہارا یہ 40 اشرفیہ بچ جاتا اور تم صحیح سلامت چلے جاتے، اس مصیبت میں تم نہیں پھنستے۔ سنیے چھوٹا سا بچہ کی زبان سے کیا بات نکلتی ہے۔ کہا اے سردار ہماری ماں نے، جب میں پڑھنے کے لیے نکل رہا تھا آ رہا تھا تو اس وقت ہماری ماں نے کہا اے میرے بیٹے تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش ہو، کتنوں ہی مصیبت میں ہو، لیکن کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ اسی لیے ماں کی نصیحت کو مانتے ہوئے میں جھوٹ نہیں بولا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات سن کر ان ڈاکوؤں نے اور سرداروں نے اللہ سے توبہ و استغفار کیا کہ چھوٹا سا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے اور ہم لوگ گناہ کا کام کیے جا رہے ہیں۔ اس بچے کی بات کو سن کر وہ سب کے سب اللہ سے توبہ و استغفار کیا اور سب ڈاکو والا کام چھوڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے ماں کی تربیت۔ اور آج کل ہم اور آپ اپنے بچوں کو جھوٹ بلواتے ہیں۔ جھوٹ بلواتے ہیں وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دھڑلے سے جھوٹ بلواتے اپنے بچوں سے کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے پاس پیسہ پاتا ہے اور وہ اس کے گھر میں چلا جاتا ہے، اور وہ آدمی جس کا گھر پہنچتا ہے
گھر والے کھڑکی کی طرف سے آنکھ کو اس طرح کر کے دیکھتے ہیں، اوہ یہ تو 40,000 روپیہ ہم سے پائے گا، 50,000 روپیہ پائے گا، ہم تو نہیں نکلیں گے۔ اپنے چھوٹا سا بچہ سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے جاؤ اور اس آدمی سے کہہ دو کہ ابا نے کہا کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ وہ بچہ آیا اس کے پاس اور کہنے لگا کہ ابا نے مجھ سے کہا کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے کہ باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اے تمباکو اپنے بچوں سے منگوانے والوں، کھینی اپنے بچوں سے منگوانے والوں، جھوٹ اپنے بچوں کو سکھانے والوں، ذرا کان کھول کر سن لو، کبھی بھی آپ کی بچی کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے چل کے آپ کے لیے مشکل کھڑا ہو سکتے ہیں وہ بچے، آپ کو تو گالی دیں گے، کبھی کبھی جوتا سے بھی آپ کو جتوائیں گے، اور آپ لوگوں کے سامنے بولتے پھریں گے کہ ہمارا بیٹا، ہم نے اس کو اتنے روپیہ دیے، ان کی پرورش کیے، آج بچہ، آج ہمارا بیٹا ہمیں جوتا سے جتوایا، آج ہمیں گالی دے رہے ہیں، آج ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو تو کریں گے ہی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، آپ نے اپنے بچوں کی غلط تربیت کی ہے، اس کو اسلام کا طریقہ نہیں بتایا، اللہ کو نہیں پہچانوایا، قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، حدیث کی تعلیم نہیں دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کیجئے، جب آپ کے بچے کی عمر 7 سال کے ہو تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ اے میرے بیٹے، اب تمہاری عمر 7 سال کے ہو چکے ہیں، اب تمہارا کوئی ٹال مٹول بہانہ نہیں چلے گا، اب ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ جب بھی اذان ہو تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلو، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائے بچے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرنا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، جب آپ کی اولاد 7 سال کے ہو تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ پھر بھی وہ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی عمر 10 سال کے ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ جب 10 سال کے ہو جائے بچے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو تنبیہ کے طور پر ان کو مارو، تماچے کا استعمال کرو کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، اس طرح کر کے اس کو ڈانٹیے، اس کو ماریے، فٹکاریے، آپ کے ڈر سے وہ بچے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ آگے امام کائنات نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے درمیان سے بستر کو الگ کر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 چیز بتائی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب آپ کے بچے کی عمر 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرو، جب 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھیں تو ان کو ماریے، ان کو ڈانٹیے، مارنے کا حکم دیا ہے، اور جب 10 سال کے ہو تو ان کا بستر بھی الگ کر دینا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، باتیں تو ڈھیر ساری تھیں لیکن وقت ہو چکا ہے اور میں 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 1:45 بجے تک ہمیں خطبہ ختم کرنا تھا، لیکن 12:50 ہو گیا ہے، 5 منٹ زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں سے میں چھما چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے بچیوں کو پہلے قرآن کریم اور حدیث کی تعلیم سکھانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔